السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شمع الفت ناول کی دنیا میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں ہماری کہانی سمیرہ حمید کی چلو جانے دو کا اگلا حصہ۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر اسے ڈاکٹر صاحب مل گئے۔ اس بار اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی غلطی نہیں کی۔ معوذ نے ان سے بات کی۔ ڈاکٹر صاحب ہنسنے لگے۔ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، وہ ہیرا سے مخاطب تھے۔ آپ اطمینان سے رہو، راستہ کلیئر ہو تب جانا، ہم پر آپ کی مہمان نوازی بار نہیں۔ جنت کے ساتھ مل کر پھر ہیرا نے جتنا ہو سکتا تھا کام کروایا۔ ایک بار باہر جانے کے بعد وہ دوبارہ باہر نہیں گئی۔ ہیرا بی بی سبزیاں کاٹ دیں گی آپ؟ ہاں کیوں نہیں؟ ہیرا آلو چھلنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب نے 6 لوگوں کا کھانا منگوایا ہے، 1 ڈیڑھ گھنٹے میں اکبر آ جائے گا کھانا لینے۔ روٹی کے لیے آٹا کم ہے، سوچا جتنی دیر میں میں آٹا لاؤں گی آپ سبزیاں بنا کر پکا دیں گی، لیکن میری واپسی تک تو آپ آدھی سبزی بھی نہیں بنا سکیں گی۔ آپ بازار تک جا سکتی ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، کہاں ہے بازار؟ سیدھے ہاتھ والی سڑک پر سیدھی جانیے، کچھ دور ہی دکانیں ہیں، وہاں سے مل جائے گا۔ جنت جلدی سے باقی ضروری چیزیں بھی بتانے لگی۔ آپ شوز دے دو مجھے۔ ہیرا نے جنت کے شوز پہن لیے۔ سڑک پر بہت پھسلن تھی لیکن وہ آرام سے چل رہی تھی۔ جوتوں کا فرق اسے معلوم ہو گیا تھا۔ تیزی سے چلنے کے بعد اسے آدھے گھنٹے بعد دکانیں نظر آئی۔ یہ کچھ دور ہے، اس نے جنت سے تصور میں کہا۔ اس نے سارا سامان لیا، واپس جاتے ہوئے اس کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ آتے ہوئے ڈھلان تھی، اب چڑھائی تھی، وہ بھی سامان کے ساتھ۔ 3 عدد وزنی شاپرز اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سامان سڑک پر ہی چھوڑ کر وہ واپس دکان کی طرف گئی۔ ٹرالی ہے؟ اس سوال پر دکاندار اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ناچار وہ پھر واپس گئی اور شاپرز اٹھائے۔ آخر جنت بھی تو سودا لے کر جاتی ہے نا، تو پھر میں کیوں نہیں؟ اس نے ہمت سے کام لیا۔ وہ 10 منٹ چلتی، شاپرز نیچے رکھتی، سانس لیتی اور پھر اٹھا کر چلنے لگتی۔ تم شہری لوگ، خود ہی کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ کیا سوچتی ہوں گی جنت، مجھے کچھ آتا ہی نہیں؟ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہ ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی۔ ایک کار تیزی سے اس کے قریب گزر کر رکی۔ اس کا خیال تھا ڈاکٹر صاحب یا جنت کا شوہر ہوگا، لیکن وہاں مہران صاحب تھے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے کا دروازہ کھولا۔ ہیرا نے جلدی سامان اندر رکھا، دروازہ بند کر دیا اور اپنا اسکارف ٹھیک کرتی آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی زن سے کار آگے بڑھا لے گیا۔ بدتمیز، ایک بار بھی نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ غصہ ترک کر کے اس نے آس پاس غور کیا۔ بہت دلکش سڑک تھی، دور سے چھوٹے گھر نظر آ رہے تھے۔ وہ فرصت سے آرام سے چلنے لگی۔ کبھی کسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو جاتی۔ دن روشن نہیں تھا، دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ برف کی ایک ڈھیر کے پاس رک کر وہ برفانی ریچھ بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر تک بناتے رہنے کے بعد بھی جب برف نے ریچھ کی شکل اختیار نہیں کی تو وہ ایسا ہی چھوڑ کر گھر کی طرف آ گئی۔ کچن پر نظر پڑتے ہی وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ جنت جلدی روٹیاں بنا رہی تھی اور مہران انہیں سینک رہا تھا۔ اس بے انتہا شرمندگی ہوئی۔ اسے جلدی آ جانا چاہیے تھا تاکہ وہ جنت کے ساتھ کام کروا سکے۔ شرمندہ سی وہ کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جنت آ گئی۔ ہیرا بی بی آ جائے، میں نے ہال میں دسترخوان لگا دیا ہے۔ شرمندہ سی وہ آ کر ان سب کے ساتھ کھانا کھانے لگ گئی۔ اگر جنت بغیر کسی غرض کے سب کے لیے اتنی خدمت کر سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں؟ اسے اندازہ ہوا کہ وہ جنت کے مقابلے میں کس قدر چھوٹی ہے۔ جنت کے نہ کرنے کے باوجود اس نے سب کچھ سامان سمیٹا، برتن دھوئے اور کچن صاف کیا۔ شام ہونے سے پہلے ہی تینوں عورتیں اور مرد چلے گئے۔ شام کو وہ ڈرتے باہر گئی، لیکن پھر کمرے میں واپس آ کر ایم سننے لگی۔ جنت کمرے میں آئی اور کمرے میں رکھے میگزین اٹھا کر لے گئی۔
2 منٹ بعد وہ انہیں لے کر واپس آئی۔ ہیرا بی بی، یہ سب آپ نے کیا ہے؟ جنت نے 2-3 صفحے اس کے سامنے الٹ پلٹ کر پوچھا۔ وہ جواب کیا دیتی، اس کی شکل پر چھائی شرمندگی بتا رہی تھی کہ یہ سب اس نے ہی کیا ہے۔ جنت وہ میگزین واپس لے گئی۔ 5 منٹ بعد دروازے پر دستک دے کر مہران آ کھڑا ہوا۔ غصے سے اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ یہ آرٹ کے نمونے آپ نے بنائے ہیں؟ ہیرا نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے، نہ ہی وہ میگزین اس کے تھے، نہ ہی یہاں نمل تھی جو برداشت کر لیتی۔ وہ شرمندہ سی اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے سوال پر سوری کہے یا ہاں۔ اس میگزین کو غور سے دیکھیے۔ کبھی ایسا میگزین دیکھا ہے؟ یہ کوئی فلمی یا فیشن میگزین نہیں۔ اس میگزین کو میرا ادارہ محدود تعداد میں شائع کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کا اس شعبے سے تعلق ہے، یعنی میرا، اور ان کو پڑھنے والے کسی نادر چیز کی طرح انہیں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ انہیں آپ سنبھال کے رکھیے، آپ کی آرٹ کی نمائش کے لیے کام آئیں گے۔ اس نے میگزین بیڈ پر پھینکے اور چلا گیا۔ شرمندگی تھی وہ محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ اس گھر میں کی جانے والی اس کی باقاعدہ غلطی تھی۔ وہ حقیقتاً اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ڈرتے ڈرتے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ میں بہت شرمندہ ہوں جنت، میری غلطی ہے۔ مہران کے سامنے تو وہ ایک لفظ نہیں کہہ سکی۔ جو ہونا تھا ہو گیا ہیرا بی بی، آپ پریشان نہ ہو۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، تم میری طرف سے ان سے معذرت کر لو۔ میں کہہ دوں گی، جنت مسکرائی۔ سارا وقت وہ کمرے میں رہ کر اپنی حرکت پر کڑتی رہی۔ رات گئی ہمت کر کے کمرے سے باہر آئی تاکہ جنت کے ساتھ جا کر خود سے مہران سے سوری کہہ آئے۔ لاؤنج میں روشن دان کے پاس ہی وہ کتاب لیے بیٹھا تھا۔ قریب ہی لیپ ٹاپ پر انگلش میوزک بج رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا مہران ہیرا کو معاف کر دے گا؟ یہ دونوں کی لڑائی مزید بڑھ جائے گی۔ جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کہانی پسند آئے تو لائک کریں، مزید پسند آئے تو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔